کے لیے شرط اخلاص ہے، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے۔ بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے، کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں، پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے، تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہیں۔ حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی، پوچھی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ، لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوال و جوابوں والا نہیں تھا۔ ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے، اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے، دیا ہی میں نے، اب اس میں سے دے۔ تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی، اب تو لوگ بتاتے نہیں، کہتے ہیں چپ کرو، عزت نفس کا مسئلہ ہے، اگر بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، بات آگے نکل جائے گی۔ لیکن جو دینے والے تھے، جو عطا کر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نا ایک غلام زیادہ عبادت کرنے لگ گیا، اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا، نفل زیادہ پڑھتا، ذکر اذکار زیادہ کرتا، عبادت زیادہ کرتا، تلاوت زیادہ کرتا، درود پاک زیادہ پڑھتا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے آزاد کر دیا، فرمایا اللہ کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہے، ہم کیوں اسے پابند کریں، اسے آزاد کرتے، اسے آزاد کر دیا۔ ایک اور غلام نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے بھی آزاد کر دیا۔ اب وہ غلاموں نے کام پکڑ لیا، نفل پڑھتے، آپ اسے آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے بابا جان یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پانچوں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کے سامنے یہ نفل پڑھتے ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، آزادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ہی اعلیٰ بات کر دی، رب کے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کے لیے۔ اس نام پر میں دھوکہ کھانے کو، یہاں لوگ بڑے بڑے ناموں پہ دھوکے نہیں کھاتے، تیرا پلاٹ مہنگا بیچ دوں گا، لوگ دھوکہ کھا نہیں جاتے، تو جمع کرا تیرے 100 کے 250 ہو جائے گے، کھاتے نہیں۔ دولت کے نام پہ تو دھوکے کھاتے ہیں نا لوگ، اقتدار کے نام پر بھی تو دھوکے کھاتے ہیں نا۔ تو کہا اگر اللہ کا نام لے کر یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ اخلاص پیدا کریں زندگی کے اندر، للہیت پیدا۔ آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، اگر ہم 50-60 لوگ بھی کسی ایک علاقے میں مخلص ہو جائے نا، اور ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اس علاقے کی خدمت کرنی ہے، علاقے کے مسائل کو دیکھنا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں 40-50 لوگ بھی ہوں تو وہ گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کسی کھڈے میں لگتا ہے، ٹائر تو اس پہ تبصرہ ہوتا ہے، ساڑھی حکومت کوئی کام نہیں کر دی، وہ کو کڈے کھڈے نے، حالانکہ وہ 10 منٹ کا کام ہے، گاڑی سائیڈ پہ کی جائے، ایک دابڑا ایک کئی اسے پکڑا جائے اور کھڈے کو بند کر دیا جائے۔ اور وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ جو 4 کروڑ روپے اپنے گھر پہ لگاتا ہے وہ 10 لاکھ روپے گلی پہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، ساری گلی میں پانی کھڑا ہے۔ ہم ساری زندگی تبصروں میں وقت گزارتے ہیں، گفتگو میں وقت گزارتے ہیں، ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری شہرت ہو جائے، ہم نیک لوگ ہیں، لیکن نیکی کرنی نہ پڑے، خیر والا کام ہے اسے کر گزرے، اور اللہ کی رضا کے لیے کر گزرے۔ یہ مساجد کے باہر، مدارس کے باہر اکثر علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں، بانی اور محتمم، چلو وہی ہوں گے، ہوتا بھی ہے ایسا، لیکن اس بندے کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔
जो उसमें ढेर सारा हिस्सा मिला जाता है और साथ ये भी कह जाता है मेरा नाम ना ले आ जाए, वो भी बड़ा बड़ा मुखलिस होता है, वो भी बड़ा बानी होता है। जो कह जाता है मेरा जिक्र करना सारा मेरे जिम्मे लगा दें, आप लंगर का खर्चा सारी महफिल का दे दूंगा, मेरा नाम ना लेना, इससे दिल ठंडा रहता है, इससे तबीयत ठंडी रहती है। लेकिन अगर फोन पहले ही चल पड़े, मैं आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और जनाब देखना मैं इनकलाब बर्पा कर दूंगा, तो भाई आप गरज रहे हैं, बरसने की उम्मीद जरा थोड़ी है। जो बरसते हैं उनको गरजने की जरूरत, वो तो काम करके गुजर जाते हैं। बात ज्यादा नहीं करनी, बस मैं खत्म करने लगा हूं, आपने तवज्जो करनी है। अपनी जिंदगी जब इखलास वाली होती है ना, तो मुखलिस, ये कैसे हो सकता है कि आप किसी के साथ मुखलिस ना हो और फिर आप दावा करें वो मुखलिस हो जाए? ये कैसे हो सकता है? आप पहले मुखलिस बने, फिर बाकी लोग भी आपके साथ मुखलिस हो जाएंगे। हम चाहते हैं सारी दुनिया मेरे साथ मुखलिस रहे। वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा एक शख्स ने कि मुखलिस दोस्त नहीं मिलता, तो फरमाने लगे चल तू ही मुखलिस हो जा, तू ही मुखलिस हो जा। हम ये चाहते हैं मेरे साथ सारे लोग सच बोले और मैं किसी के साथ भी सच, तो ये हो नहीं ना सकता। मुझे हर दुकान से सौदा खालस मिले और जो मैं बेच रहा हूं वो मैं खालस, तो भाई ऐसे होता नहीं ना, ये तो मुमकिन नहीं ना। तो अपनी जिंदगी में इखलास, इमाम अबू नुऐम कहते हैं कि एक 100 घर था पूरा मदीना शरीफ में, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर था जिसमें 2 वक्त खाना भी मिलता था, कपड़े भी बच्चों के, दीगर अखराजात भी 100 घर को, और सालों मिलता रहा पर पता नहीं था कौन दे जाता है। सालों वो खाना पानी बच्चों के खर्चे आते रहे पर पता नहीं था दे के कौन जाता है। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया कि वो खाना भी आना बंद हुआ, वो सारी चीजें बंद हुई, लोग परेशान हुए, डिस्टर्ब हुए, तकलीफ बढ़ी। एक दूसरे से पूछने लगे तेरे घर भी नहीं आ रहा? उसने कहा नहीं आ रहा। तेरे घर 100 तो घर था। फिर कहा पता करो कब से नहीं आ रहा, तो पता चला 18 मुहर्रम से मेरे घर नहीं आया लंगर। 18 घर से, वो कहने लगा 18 मुहर्रम से मेरे घर भी नहीं आया। वो जब गरीबों ने तारीखें मिलाई 100 घरों ने, तो 18 मुहर्रम से ही लंगर बंद हुआ। पता करो 18 मुहर्रम को क्या हुआ, तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। 18 मुहर्रम को इमाम साहब का विसाल हुआ। वो 100 घरों में खाना पहुंचाते थे, खर्चा उठाते थे, चेहरे पे कपड़ा पहन के रखते थे। कोई पूछता आप कौन है तो नाराज हो जाते थे। उन्होंने खिदमत की इखलास से, लेकिन फिर हालत ये हो गई कि लोग उनको जानते थे, याद करते थे, उनके लिए रोते थे। अपनी जिंदगी इखलास वाली करें, उसमें लिल्लाहियत पैदा करें। आप थोड़ा काम करें लेकिन रियाकारी से, तसन्नो से। मैं तो देखता हूँ, बड़ी मेहरबानी जी बात सुने, क्या मसला हो गया, इत्मीनान से सारे दोस्त तशरीफ, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी सेहत वाली दे। मैं तो देखता हूँ लोग अपने वालिदैन को हज पे भेज के लोगों को बताते हैं मैंने भेजा अब्बा जी को हज पे। तो अब्बा जी आप कहते भाईजान आपने भेजना था, अब ये बताने की कोई जरूरत है? फलां के साथ मैंने नेकी की, भगी अगर आप इतने परेशान थे तो फिर न करते। ये चीजें आजमाइश में डाल देती हैं, अपने तकलीफ में आ जाते हैं। यार ये नाम ले रहा है। वो हमारे एक जगह ख़त्म शरीफ था, तो मैं एक जगह हाजिर हुआ इसाले सवाब की तकरीब में। तो वो कहने लगे ये आपने जब दुआ मांगनी है ना ख़त्म शरीफ पे, तो ये भी बताना है कि 50,000 रुपये हमने मस्जिद में दिया है, और ये इतना इतना कुछ जो है वो हमने और भी खिदमात की हैं, ये वालिद साहब के लिए ना ज़रा बोल दीजिएगा। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, दुआ मांग दी। मैंने कहा जो पढ़ा पढ़ाया है। वो बाद में मुझसे कहने लगे आपने बताया नहीं। मैं क्या किन्हू दसना सारे? कहने लगे वो ज़रा। मैंने कहा खुदा के बंदे अब्बा जी क्या दे गए आपको ज़िंदगी पूरी में? कहने लगे बड़ा कुछ। तो मैंने कहा उन्होंने भी मस्जिद ऐलान कराया था।
کہ میں بچوں کو زمین دے کے جا رہا ہوں، گھر دے کے جا رہا ہوں، دکان اعلان کرایا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا تو 50,000 دے کے اعلان کراتا پھرتا ہے، کیا مطلب چکر میں پڑ گئے؟ اس سے تو کوفت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی زندگی اخلاص والی کرنی ہے، اس میں للہیت پیدا کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ عمل ضرور کوئی نہ کوئی کریں۔ 3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں آخر میں، اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو کچھ نفل نماز گھر میں پڑھا کریں، یہ ضروری ہے گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے۔ 10 نفل، 8 نفل، 6 نفل، کچھ نہ کچھ نفل نماز گھر میں ضرور ادا کریں، اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو۔ دوسرا، کچھ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں ضرور کرنی ہے، یہ اپنا ذوق بنائیں۔ بچوں کو بار بار کہنے سے نہ کہ قرآن پڑھو تو وہ کوئی نہیں پڑھتے، آپ کھول لیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، آپ پڑھیں وہ بھی پڑھیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ گھر میں نہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ضرور کرے، روز حضور کی سیرت کی کوئی بات سنا دے، کوئی حدیث پاک سنا دے۔ کچھ نہ ہو سکے تو بچوں سے کہیں پتر کوئی نعت شریف تو سنا تھوڑی سی، اپنے بچوں سے۔ اپنے گھر میں ذکر رسول کا مزاج بنائیں، اپنی طبیعت میں حضور کے تذکروں کو پیدا کریں ماحول میں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں راحت آئے گی، گھروں میں سکون ہوگا، گھر کے اندر للہیت پیدا ہوگی۔ گھر کے ماحول میں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ سے خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سارا اخلاص پیدا کریں، بہت ساری للہیت، کوئی بھی خیر کا کام کریں تو تصنع سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خالص کر دیا، اتنا خالص کر دیا، اتنا خالص کر دیا کہ مکے سے جب ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو مدینے والوں نے آدھی جائیدادیں بانٹ کے دے دی، سگے بھائی کو نہیں دی جا سکتی۔ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، کارنر والی جگہ میری تو فلانی میری۔ انہوں نے کیوں دے دی؟ وہ مخلص بڑے تھے، ان میں للہیت، اور انہیں دے کے تکلیف کوئی نہیں ہوئی، انہیں دے کے راحت ہوئی، انہیں سکون ملا، ان کے دل ٹھنڈے ہوئے۔ کیوں؟ کہ وہ مخلص تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خیال تھا کہ وعدے کیے ہوئے ہیں تو یہ سارے پورے کر دیے جائیں، اس لیے کچھ بات آپ سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سا صلہ عطا کرے، اور بندوبست کرنے والوں، کوشش کرنے والوں کو اللہ بہتر جزا عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وأجتاز السماء